تو آج ہم بات کریں فہد حسین سے، فہد حسین کے بارے میں جو کہ وہ کرتے ہوئے بہت انکمفرٹیبل ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے، بس یو گاٹ ٹو بیئر ود دس. نہیں آپ اچھا انٹرویو کر رہی ہیں. اچھا فہد، چونکہ ہم لوگ کلوزلی کام کرتے ہیں، I know things about you and I know about your struggle and میرے ذہن میں سوری ابھی یہ آ رہا ہے کہ اب ہم جب باقی اس کے بعد پروگرام کریں گے تو ہر شخص جو ہے وہ جو گیسٹ ہمارے پاس آئے گا نا، اس نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ میرے سے وہی اس ٹائپ کا انٹرویو کیا کریں جو آپ نے فہد کے ساتھ کیا تھا. میرے سے یہ وہ سخت والے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کے لیے اتنا امیزنگ ہونا چاہیے. So you got to be very amazing to have these kind of questions. اچھا فہد، جب آپ کولمبیا گئے تو کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں تھی، اسکالرشپ بھی مل گیا، لیکن جب وہ ڈگری ختم ہو رہی تھی تو پھر آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ انعام بھی مل جائے. وہ بتا بڑی دیکھیں نا، جب آپ کو اتنی مشکل سے کوئی چیز ملے تو پھر آپ اس کو ویلیو کرتے ہیں. تو مجھے یعنی کہ جتنا بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ داخلہ بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، تو وہاں پہ جا کے اتنی مہنگی ایجوکیشن کو آئی کوڈ گو اینڈ ایکچولی ایکوائر دیٹ. تو ظاہر بات ہے پھر بندہ دل و جان لگا کے محنت تو کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے. تو اس میں پھر ہوا یہ کہ جب وہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا اور گریجویشن کا ٹائم آ گیا، تو جب محنت کرتے ہیں تو پھر اب سوچتا تو ہے شخص کہ مجھے اس کا کچھ وہ بھی ملے، مجھے کوئی ریکگنائز بھی کیا جائے. تو ہمارے جو 2-3-4 وہاں پہ مین ایوارڈس ہے، تو میں تھا کہ میں نے محنت تو کی ہے تو لیٹ سی، کیونکہ وہ اس میں نا باقاعدہ طور پر بطول وہاں پہ نا وہ گریڈنگ اور وہ ساری نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو کوئی ٹیسٹ مل رہا ہے اور آپ کے مارکس آ رہے ہیں. اچھا. وہ آپ کا ایک اوور آل آپ کی جو پوری فیکلٹی ہے وہ آپ کو سارے سال اسیس کرتی تھی، اور اسیسمنٹ کے بعد پھر وہ آپ کو اینڈ میں وہ اناؤنس کرتے تھے کہ کس کا کیا ہے. تو وہ 3-4 بڑے جو تھے پرائزز اس ٹائم ملتے تھے. تو یہ جو کولمبیا یونیورسٹی بائی دا وے نا، یہ ایک امریکہ میں بڑے مشہور جرنلزم کے جو سب سے بڑے پرائز ہے اس کو آپ نے سنا ہی ہوگا، obviously آپ نے تو سنا ہی ہے، پولیٹزر پرائزز. تو وہ جو صاحب ہیں جن کے نام پہ ہے یہ پولیٹزر، ان کا نام تھا جوزف پولیٹزر. اور جوزف پولیٹزر صاحب نے 2 کام کیے تھے. انہوں نے ایک یہ وہ ایک اخبار کے مالک تھے، تو انہوں نے ایک یہ پولیٹزر پرائز جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا تھا، اور ایک انہوں نے کولمبیا جرنلزم اسکول بنایا تھا. تو پولیٹزر پرائز وہیں سے ملتے ہیں. تو اس کا جو ایک پولیٹزر کا جو اس کو ہم کہتے ہیں ٹریولنگ پولیٹزر، ایک لیول نیچے، ایک تو وہ ملتا ہے کہ جو بھی کولمبیا میں ٹاپ کر کے جو کلاس ہو کرے. تو وہ خیر بہرحال وہ ہمارا گریجویشن تھی، ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، پورا ہال ہوتا ہے، سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، فیکلٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اناؤنس ہو رہا ہے. تو وہ جو چوتھا والا پرائز تھا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا، میرا خیال تھا کہ میں دعا کر رہا تھا مجھے مل جائے. وہ نام اناؤنس ہوا، وہ نہیں ہوا. اچھا، آپ چوتھا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ میں چوتھا ایکسپیکٹ کرتا کہ چلو یہ تو ہوپ فلی نہیں ہوا. تو وہ خیر تھوڑا افسردگی ہوئی، افسوس ہوا، پر ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا تھا وہ ہوا، پھر دوسرا ہوا. جو دوسرا بھی اناؤنس ہو گیا تو انہوں نے کہا چلو اب تو قصہ تمام، اب اٹھتے ہیں اور اپنے ہی کہیں جا کے آنسو ٹپکاتے ہیں کہ جو بھی سوچا تھا وہ نہیں ہوا. بہرحال خیر ہے. تو میں ایکچولی اٹھ گیا تھا، بیکاز میں نے کہا پہلے نکل جاتے ہیں. تو وہ جو ان کا ٹاپ پرائز ہے جو پولیٹزر ٹریولنگ پولیٹزر سے کہتے ہیں، وہ فار دا ٹاپ اسٹوڈنٹ. تو میں اٹھا تھا، تو جب وہ پیچھے ہوا تو وہ میرا نام اناؤنس ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں لٹرلی آئی کڈنٹ بلیو اٹ. یعنی میں تو 4-5 کے لیے ایم کر رہا تھا کہ تو وہ ہو گیا. اینڈ خیر بہرحال پھر وہ جو بھی ہے اٹ واز. کیسا لگا؟ بس لگ رہا تھا کہ جو سارا ہی کہاں سے سفر شروع ہوا تھا، کہاں سے خواب سوچا تھا کہ جانا ہے، پڑھنا ہے، اچھی جگہ جانا ہے، وہ بھی ہو گیا. پیسے بھی مل گئے، پہنچ بھی گئے، کر بھی لیا، اکمپلش بھی کر لیا. سو آئی تھنک گاڈ از ویری کائنڈ. پیرنٹس نے جو اتنا پش کیا تھا تھرو آؤٹ، اتنی خود جو انہوں نے اتنی قربانیاں دی تھیں تھرو آؤٹ اپنی لائف، تو پھر وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ بچے اکمپلش کچھ کر لیں. وہ جو پرائز ملا تھا وہ تھا کیا، اور پھر اس کا جو یوٹیلائزیشن تھی وہ بھی عوام کو بتائیں کہ کیا کیا اس کا؟ اچھا، اس میں نا وہ ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں تو آپ پرائز جیتے ہیں نا تو آپ کو کپ پکڑا دیتے ہیں، which is a good thing. ہم نے گھروں میں اپنے کپ سارے رکھے ہوتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں. لیکن وہ وہاں پہ ایک فائدہ یہ کہ وہ جب آپ کو پرائز ملتا ہے تو ساتھ اس کو آپ کو کیش پرائز ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں ساتھ، اور اس کے مختلف ہوتے ہیں کہ چوتھے کا یہ ہے، تیسرے کا یہ، کیٹیگریز بنی ہوتی ہیں. تو یہ جو فرسٹ والا تھا کیونکہ مجھے مل گیا تو اس میں اچھا بھلا اس کا there was a lot of money involved. تو وہ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جی آپ اس اوریجنل ول تھی کہ آپ بتائیں تاکہ لوگ انکریج ہوں کہ بھائی اب کتنے پیسے ملے آپ کو. وہ اس زمانے میں it was $10,000 $10,000 تھے. تو فار اے اسٹوڈنٹ تو بہت ہوتے ہیں. تو وہ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جی آپ اس کے
वो अमेरिकन क्योंकि यूनिवर्सिटी थी तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जी अमेरिकनों को आप जो जीतेगा उसको पैसा मिले तो वो बाहर निकले और दुनिया घूमे, ताकि उसने जर्नलिज्म करना है तो उसे दुनिया को भी पता हो, सिर्फ अमेरिका के अंदर उसका जहन जो है वो फंस के ना रह जाए। तो वो तो अमेरिकनों का था, मैं तो वैसे ही दूसरी दुनिया से आया हुआ था। तो मैंने कहा कि अब मैं जाके और अब मैंने जाके पाकिस्तान जाके फिरना तो नहीं, मैं तो आई पाकिस्तान से हूँ। सो फिर मैंने जो है वो वही काम किया जो मेरे ख्याल में जो मैं बात कर रहा था कि हर अच्छे और सच्चे पाकिस्तानी को करना चाहिए। जब ज्यादा पैसे आए तो क्या मैंने उससे प्लॉट लिया। दिस इज टू गुड, दिस इज टू गुड। और अभी मैं जितनी दफा भी आपकी बात सुनती हूँ मुझे उतनी हंसी आती है। दिस इज सो रिलेटेबल यार। देखिए हमारी यहाँ ऐसे ही होता है। तो बहरहाल मैंने वो जोसेफ पुलित्जर साहब तो को आपने अपने आप को अपना पहला प्लॉट खुद ही दिया था? नहीं, ये भी एस्टैब्लिश हो गया। मैंने जोसेफ पुलित्जर साहब से माजरत की, मैंने कहा जी मैं आपके लेकिन हमारे यहाँ हम यही काम करते हैं, तो मैंने आके फिर उससे प्लॉट ले लिया और बस। तो अगर अब कोई जो हमें लिफाफे का या प्लॉट का ताना दे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पहले बच्चा पढ़ ले खुद ही, हाँ अपना खुद करें, खुद कमाए और खुद बनाए। टू गुड, टू गुड। बट एनीवे सो फात ये जब इतना अच्छा फिर जब वापस आया ना, व्हेन आई केम बैक ना, तो इस सारे के बाद दैट्स व्हेन पाकिस्तान में टेलीविजन चैनल शुरू हुए थे। पहले ARY लॉन्च, पहले इंडस लॉन्च हुआ था, फिर ARY लॉन्च हुआ था, फिर जियो लॉन्च हुआ था। ये 2001 की बात है। तो आई रिटर्न इन 2003। तो उसके बाद जो है वो आते ही बस फिर टेलीविजन में लग गए, क्योंकि टेलीविजन पढ़ के आया था ताज़ा, तो आए तो इधर देखा तो इधर जो टेलीविजन होता। अच्छा ये बताएं कि जो चूंकि आप बहुत ज़बरदस्त पोजीशंस पे रहे हैं, पाकिस्तान की टॉप चैनल से आपने शुरू किया, तो आपकी CV देख के लोग थोड़ा वो आ जाते, बैकफुट पे चले जाते थे कि उसको इसी पोजीशन पे होना चाहिए, या थोड़ा सा टफ टाइम भी देते थे, वो बताएं। देखिए मेरे ख्याल में ऑब्वियसली जब उस वक्त जब टेलीविजन खुल रहा था बिल्कुल नया 2001 में, मैं 2003 में आया, तो ऑब्वियसली मेरे पास एडवांटेज थी, मैं बिल्कुल ताज़ा टेलीविजन ही मतलब टेलीविजन में मैंने मास्टर्स, ये जो कहानी सारी सुनाई आपको मैंने, वो टेलीविजन जर्नलिज्म में की। तो मैं जब वापस आया तो यहाँ तो उस टाइम बिल्कुल शुरू हो रहा था, लोग या तो अखबारों से टीवी में आ रहे थे या बिल्कुल फ्रेश आ रहे थे। और जो यहाँ पे मैं देख रहा था वो मुझे लग रहा था कि यार ये जो मैं सारा देख के आया हूँ, काम करके आया हूँ, पढ़ के आया हूँ, ये तो थिंग्स शुड बी बेटर। जिस दिन मैं आया वापस पढ़ के और मैं लैंड किया, अब मैं उस चैनल का और उस शहर का नाम नहीं बताऊंगा आपको, तो मैं वापस आया तो मैंने कहा मैंने कोई नौकरी ढूंढनी है। ताज़ा मैं पढ़ के आया हूँ, टीवी पढ़ के आया हूँ, चैनल्स खुल गए। तो मैंने वैसे ही देखा कि यार 2-3 चैनल्स लॉन्च हुए हैं, तो मैंने वो CV पकड़ा और मैं सीधा ऑफिस चला गया। उसके मैं रिसेप्शन पे मैं गया, मैंने कहा जी मैंने मिलना है। उन्होंने कहा जी किसको मिलना है आपने? मैंने कहा जी जो यहाँ पे इंचार्ज है। तो वो मुझे ले गए, जो और कोई रेफरेंस नहीं तो था? कुछ भी नहीं, वैसे में। तो मैं चला गया अंदर, तो वो साहब थे, बड़े सीनियर आदमी थे, तो कहते हैं जी फरमाइए। मैंने कहा जी मैं जर्नलिज्म करता रहा हूँ अखबारों में, अब मैं टेलीविजन में काम करने आया हूँ, तो ये मेरा CV है। तो मैं बैठ गया, तो उन्होंने देखा, ऐसे देखते रहे, पढ़ते रहे, फिर मेरी तरफ देखा, फिर CV देखा सारा ऊपर से पढ़, फिर ही लुक टू मी एंड एक्चुअली उन्होंने अंग्रेजी में एक लफ्ज़ कहा, ही सेड यू एक्चुअली जस्ट वॉकड इनटू माय ऑफिस जस्ट लाइक दैट। मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं आ जाओ।